الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ ہے اور پرسوں انشاءاللہ تعالی پاکستان میں 12 ربیع الاول شریف ہوگی. اہل ایمان سارا سال مناتے ہیں لیکن اس ماہ میں خاص طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانی عقیدت اور محبت سے منائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور اس کی برکات عطا فرمائے. منانے کی توفیق بھی دے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے.
کچھ لوگ اس موقع پر اعتراضات کی بھرمار کرتے ہیں. انہیں اگر عید میلاد النبی منانے سے دلچسپی نہیں تو کوئی انہیں مجبور نہیں کرتا، وہ نہ منائیں. لیکن جو مناتے ہیں ان پر اعتراض نہ کریں. ان کا بس نہیں چلتا کہ لوگوں کو عید میلاد شریف منانے سے روکنے میں وہ اپنی پوری طاقت لگا دیں. ان کا دل چاہے تو وہ شاید اس کو ہر طرح سے روکیں، لیکن روکنے والوں کو اندازہ نہیں ہے ان کے روکنے سے یہ سلسلہ رک سکتا نہیں. اعتراضات کرتے ہیں کیا قرآن میں ہے عید میلاد کا ذکر؟ کیا صحابہ نے منائی عید میلاد؟ 12 تاریخ تو وفات کی ہے، تم لوگ اس دن خوشی مناتے ہو. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تم نے یہ تیسری عید ایجاد کر لی ہے. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. انہوں نے منانا نہیں ہے، مگر ہمارے لوگ ان کی باتیں سن کر اگر شک میں آ جائیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ان کے شک کو دور کرنے کے لیے میں اس موقع پر ان کے اعتراضات کے کچھ جواب، مختصر وقت میں پورے جواب نہیں ہو سکتے، مختصر جواب دے دیتا ہوں. ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ میں ایک پوسٹر چھپا تھا، اسلام کی تیسری عید، انگلش میں اسلامز تھرڈ عید. وہاں کے لوگوں نے مجھے وہ دیا. جوہانسبرگ کا ایک علاقہ لینیجیا، وہاں جمعہ پڑھایا میں نے. مجھے وہ پوسٹر دیا اور کہا کہ اس کا جواب فوراً ہمیں چاہیے. سفر میں میرے پاس ساری کتابیں نہیں تھیں، اس کے باوجود میں نے 3 دن میں اس کا جواب لکھا. اسلام کی پہلی عید اس کا نام رکھا. انہوں نے کہا تھا نا اسلام کی تیسری عید، میں نے جواب لکھا اسلام کی پہلی. انگلش میں، اردو میں، اب تو وہ پوری کتاب کی شکل میں موجود ہے. مجھے اس کتاب کی مقبولیت کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انعام ملا، جس کا میں نے اس میں ذکر بھی کیا. وہ کتاب موجود ہے، معترضین اس کو دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا میں نے انہی کی کتابوں سے جواب دیا. آج بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے
اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، خوشیاں منانے پر خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے۔ حکم دے رہا ہے رب تعالی، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے پر جو خرچ کرو گے وہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم نے بتا دیا۔ اب اگر کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل اور رحمت نہیں مانتا، خوشی نہیں منانا چاہتا، تو وہ یاد رکھے کہ وہ قرآن کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا۔ قرآن کو پڑھتا سمجھتا تو یہ اعتراض نہ کرتا۔ اسلام میں ہر وہ طریقہ جو جائز ہے، منع نہیں ہے، خوشی منانے کے لیے اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہر وہ طریقہ جو منع کر دیا گیا وہ اپنایا نہیں جائے گا، اور جو جائز ہے اس سے کوئی منع کر سکتا نہیں۔ اگر کوئی شخص خود سے کوئی ایسا طریقہ اپناتا ہے جو درست نہیں شرعاً، کتاب و سنت کے حوالے سے وہ اگر طریقہ درست نہیں، تو وہ اس شخص کا فعل ہے، اس بندے کا کام ہے، اس کی وجہ سے اہل سنت کو صحیح طریقوں کو غلط کہا جا سکتا نہیں۔ ہم کوئی ناجائز طریقہ نہ اپناتے ہیں، نہ پسند کرتے ہیں، نہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہاں، جائز طریقے پر کوئی روک سکتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حضور پر تو فضل عظیم ہے، اور انہی کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ان کو سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حکم یہی ہے کہ اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ دوسری آیت میں فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پہلی آیت میں فرمایا خوشیاں مناؤ، دوسری آیت میں فرمایا نعمت پر چرچا کرو۔ اللہ فرمائے خوشیاں مناؤ، اللہ فرمائے چرچا کرو، اور کوئی اس کو ناجائز کہے، بدعت کہے، غلط کہے، تو بتائیے جائز کام کو غلط کہنا ظلم ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا میرے رب تعالی کی سنت ہے۔ سب سے پہلے میرے رب نے میلاد منایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات بارہا کا مطلب بہت زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں، میلاد سے روکنے والوں کے پاس میلاد سے روکنے کی کوئی کچی دلیل بھی نہیں ہے۔ میلاد سے روکنے والوں کے پاس روکنے کی کوئی کچی دلیل بھی نہیں، اور ہمارے پاس میلاد منانے کی کچی نہیں، بہت ساری پکی دلیلیں ہیں۔ اور محبت والے کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہمیں دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اولاد ملی، خوشی مناتے ہیں۔ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، وہ خوشی مناتا ہے۔ کسی کو کوئی ڈگری مل جائے، وہ خوشی مناتا ہے۔ مکان مل جائے، سواری مل جائے، خوشی مناتا ہے۔ کبھی کسی نے فتویٰ لگایا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوا ہے تو خوشی کیوں منا رہا ہے؟ اولاد ہوئی ہے خوشی کیوں منا رہا ہے؟ شادی ہو رہی ہے خوشی کیوں منا رہا ہے؟ مکان لیا یا بنایا کیوں خوشی منا رہا ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ عارضی نعمتوں پر خوشی منائیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، اور جس نعمت کے صدقے سب کچھ ملا ہے اس کی خوشی منائیں تو کیوں منع کرتے ہو؟ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، تجھے نہ بناتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ کا فرمان ہے کہ حضور کو نہ بناتا تو وہ کچھ بھی نہ بناتا۔ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب انہی کے دم قدم کی بہار ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سب انہی کے دم قدم کی بہار ہے۔ اس حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ، پیغام دیا جاتا ہے، ان کی سیرت طیبہ، ان کے ارشادات، ان کا اسوہ حسنہ۔ کیا یہ غلط ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، حدیث شریف کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا میلاد ہے۔ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، علاقہ کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، حالات کیا تھے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو لکھنا جائز، کتاب کو پڑھنا جائز، بیان کرنا کیسے غلط ہو جائے گا؟ سوچیں کہ لکھنا جائز ہے، کتاب کو پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بیان کریں محفل سجا کر تو اس کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کچھ سمجھداری کی بات ہو۔ تو یہ روکنے والے روکتے رہتے ہیں، روکتے رہیں گے، مگر ان کے روکنے سے میلاد کی محفلیں سجانا، میلاد منانا، خوشی منانا یہ رک سکتا نہیں۔ ان کو ہمارا جواب کیا ہے؟ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہہ دیا جی میلاد منانا شرک ہے، جو میلاد منائے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ان کو لفظ میلاد کے معنی بھی معلوم نہیں۔ اگر میلاد منانے کو شرک کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل والے نہیں ہو، کیونکہ میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، اور پیدا مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو میلاد منانا شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو شرک کی جڑوں کو کاٹنے والا عمل، اور تم نے اس کو ہی شرک کہہ دیا۔ اور میلاد منا کر ہم یہی کہتے ہیں، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، بندہ مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی میلاد منانا حرام ہے، تو حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے، حلت کے لیے نہیں ہوتی۔ حرمت کے معنی حرام ہونا، حلت کے معنی حلال ہونا۔ تو تم اگر اس کو حرام کہنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اور جو حرام نہیں ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے قرآن سناؤں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔
اور سلام ہو اس پر، سلامتی ہو اس پر جس دن پیدا ہوا، جس دن، یوم کا لفظ بھی ہے، ولدہ کا لفظ بھی، سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وفات ہوئی اور جس دن پھر اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نبی کے یوم پیدائش پر سلام بھیج رہا ہے۔ پتہ چلا نبی کا یوم ولادت عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے اس دن پر۔ تو جس دن پر اللہ سلام بھیجے وہ دن عام دن نہیں، قرآن میں ہے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، اللہ اس دن پر سلام بھیج رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے بعد نبی کے یوم ولادت کی اہمیت کے حوالے سے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ سورہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ آپ سارے سمجھدار ہو، سارے دن کس کے ہیں؟ تو پھر اللہ کے دنوں کو یاد دلانے کا مطلب، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک کے چچا زاد بھائی، ان سے لے کر آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں قرآن کی اٹھاؤ اور دیکھو کہ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے، تو سب نے یہی لکھا کہ وہ دن مراد ہیں جن دنوں میں اللہ نے مخلوق پر انعام فرمایا ہے۔ اب میں پھر پوچھوں گا کہ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد سب سے بڑی خوشی ہے، تو اس کو نہیں ماننا باقی سب کو ماننا، یہ کیا مطلب ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء آپ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے، یہودیوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو فرعون سے نجات دی تھی، تو یہ فرعون سے نجات کا دن اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دن منانے کا کیا مطلب، یاد منانے کا کیا مطلب، نہیں، فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا۔ احق بموسیٰ منکم کے الفاظ، تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور حکم دیا روزہ رکھو۔ دن منانے کا ثبوت مل گیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا کہ ان کو فرعون سے نجات ملی، خود روزہ رکھا، فرمایا یہ 1 دن رکھتے ہیں تم 2 دن رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن دن منانے کا ثبوت مل گیا یا نہیں؟ اور سنیں، حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا میں کس دن روزہ رکھوں، ہفتے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، فرمایا پیر کے دن کا۔ کون سے دن کا؟ کیوں؟
فرمایا فیہ ولدت، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا. خود فرما رہے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا. اتنی دلیلیں ہیں، کوئی شبہ نہیں رہ جاتا. خود فرما رہے ہیں اس دن میں پیدا ہوا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے وہ شان رکھتے ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں، اور ہم مانتے ہیں وہ تمام نعمتوں کی اصل ہیں، جان ہیں. باقی نعمتوں پہ شکر کریں، ان کا نہ کریں. تو یہ میلاد منانا اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی ہے، اور اہل ایمان کی عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے کہ نبی کی خوشی مناتے ہیں. کہتے ہیں جی اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو ذرا تیسری عید کا بیان حدیث سے سن لیں. حضور فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کی عید ہے. جمعے کو مومنوں کی کیا کہا گیا؟ اب اس کو تیسری عید کہو گے، چوتھی کہو گے، پانچویں کہو گے، کیا کہو گے؟ خود حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ جمعہ مومنوں کی عید ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی ملتا ہے ان سے اور کہتا ہے کہ تم پر ایک ایسی آیت اتری ہے، وہ اگر ہم پر اترتی ہم اس کو عید بنا لیتے. کیا بنا لیتے؟ یہودی مل کر کس سے؟ حضرت عمر فاروق صحابی رسول سے مل کے کہہ رہا ہے ہم پر اترتی یہ آیت تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، آخری حج، حجۃ الوداع، اس میں یہ آیت اتری کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم عید بنا لیتے. صحابی رسول جواب دیتے ہیں عید بنانے کی ضرورت نہیں، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں. جس دن یہ آیت اتری اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس دن جمعہ تھا، دوسرا وہ حج کے مہینے کی 9 تاریخ یوم عرفہ، تو وہ بھی عید، حالانکہ اس کو عید عام طور پر کہا جاتا نہیں، مگر صحابی رسول کہہ رہے ہیں اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں. پتہ چلا صحابی رسول کے بیان سے کہ جمعہ بھی عید ہے، عرفہ بھی عید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے وہ دن بھی عید ہے. تو یہ 2 عیدوں کی بات کرتے ہیں، تو ان عیدوں کو کیا کہو گے؟ پھر ان پر بھی فتویٰ لگاؤ جو اس کو عید کہہ رہے ہیں. صحابی رسول ہیں. تو پتہ کیا چلا ان لوگوں کا اعتراض درست نہیں. آؤ عید کے حوالے سے آپ کو قرآن کی آیت بھی سنا دوں، کیونکہ عید کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ المائدہ، اللہم ربنا انزل علینا، اے اللہ، اے ہمارے رب اتار ہم پر
مائدۃ من السماء، اونچائی سے، آسمان سے، مائدہ، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان، تکون لنا عیدن، یہ عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، دعا کر رہے یا اللہ آسمان سے ہم پر نعمت اتار، مائدہ دسترخوان جس پر پکے پکائے کھانے موجود ہوں، تو جس دن وہ اترے وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے کیا ہو جائے، اونچی کہیے، نبی دعا کر رہے ہیں کہ جس دن نعمت نازل ہو وہ عید ہو جائے۔ نبی غلط چیز کی دعا کرے گا؟ نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا بتا رہا ہے کہ نعمت کے نزول کا دن عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس کو منانا، فرمایا اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ قرآن سے پتہ چل گیا نزول نعمت کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، نہ وہ دعا کرتے، نہ مائدہ نازل ہوتا۔ نبی پاک بڑی نعمت، تو جب نزول نعمت کا دن عید کا دن ہے تو میرے نبی کی آمد کا دن صرف عید کا دن نہیں بلکہ سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی عید، اور یہ پہلی عید ہے، حضور نہ ہوتے تو کوئی عید، عید الاضحیٰ عید الفطر بعد میں ہے، میرا نبی پہلے۔ تو یہ اسلام کی تیسری عید نہیں ہے، یہ اسلام کی، محبت سے کہیے، پہلی عید ہے۔ یہ عید مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مناتے بھی۔ اور سنی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید انتظار کرتے ہیں لوگ، انتظار کرتے ہیں، ادھر چاند نکلتا ہے، قمقمے لگاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، نعرہ صلی علی کی دھوم ہے۔ نعرہ صلی علی کا مطلب ہر طرف درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ مومن خوشیاں منا رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ عربی میں ہے، اردو ترجمہ بھی بازار میں ملتا ہے، ابن کثیر کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور وہ بہت زیادہ مانتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اس میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن حوریں، غلمان، پرندے، فرشتے سب خوشیاں منا رہے ہیں، مگر ایک رو رہا تھا۔
ایک پہچان گئے ہوں گے ہم، ابلیس، شیطان، اس کو خوشی نہیں، باقی سارے خوشیاں منا رہے تھے، وہ رو رہا تھا۔ پتہ چلا خوشیاں منانا فرشتوں کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور یہ اس کے طریقے پر روتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے میلاد، کیوں منا رہے ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول۔ کبھی اور کسی عید پر ایسی چہل پہل دیکھی، ایسے منظر دیکھے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر مومن کو خوشی ہے، اللہ کا حبیب آ گیا، اللہ کا گھر گھر خوشیاں مناؤ سبھی، آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی۔ خوشیاں منا رہے ہیں لوگ، اور یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں نے عید کا لفظ بھی قرآن سے سنا دیا، اب کوئی شبہ رہ گیا؟ اونچی محبت والا کہتا ہے مجھے محبوب کے شہر میں آنا ہوا، میری عید ہو گئی، میں نے محبوب کو دیکھا، محبوب کی دید، میری عید ہو گئی۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر عید کہنے والوں، نبی کی آمد اتنی بڑی بات اور اس کو عید نہیں کہنا چاہتے؟ تو یہ محبت سے عید مناتے ہیں، اور محبت والے مناتے ہیں، محبت سے مناتے ہیں، اور جن کو محبت نہیں وہ مناتے، وہ اپنے دن مناتے ہیں، اپنے مدرسے کا جشن۔ جب وہ جشن مناتے ہیں اس وقت ان کو فتوے یاد رہتے نہیں، ہم عید مناتے ہیں، کہتے ہیں کیا صحابہ نے منائی؟ اچھا، یہ اعتراض شاید وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے، ان کے کسی عالم سے، عام آدمی سے نہیں، ان کے عالم سے لکھواؤ اور لکھا کے لاؤ، پھر بات کرتے۔ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منائی؟ کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ جب صحابہ نے نہیں منائی تو پتہ چلا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، منانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر صحابی نے منائی ہے تو ثبوت دو، جب صحابہ نے نہیں منائی تو ہم کیوں منائیں؟ میں نے کہا یہ لکھ کے دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ کوئی دلیل ہے تو لکھ کر دو۔ آپ کو بھی پھر کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، دنیا میں لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا جہاں جہاں سن رہی ہے مجھے، جو یہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے منایا، ان سے سوال ہے کہ یہ لکھ کر دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا جملہ لکھواؤ کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ کوئی دلیل ہے تو لکھواؤ، دستخط کرو، پھر اس کے بعد جواب لینا۔ صحابہ نے بہت سے کام اس طرح نہیں کیے جس طرح ہم کر رہے ہیں، مگر آج دنیا میں صحابہ کے نہ کیے ہوئے بہت سے کام دین سمجھ کر یہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ آج کل فیس بک پر کسی نے لگایا، میں اس میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے 11 باتیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا جواب دو، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر سال عید الوطنی کے نام سے عرب والے
عرب کے جتنے ممالک ہیں، عید الوطنی ان کا جو نیشنل ڈے، جس طرح آپ کے ہاں 14 اگست منایا جاتا ہے نا، تو وہ اپنے نیشنل قومی دن کو عید الوطنی کہتے ہیں۔ کیا صحابہ نے منایا؟ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ایک سوال، ہر سال کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے، آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں، کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دو سوال۔ تیسری بات، ہر سال غلاف کعبہ بڑا قیمتی بنایا جاتا ہے، پرانا اتار لیا جاتا ہے، نیا چڑھایا جاتا ہے، کیا اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 3۔ چوتھا سوال، غلاف کعبہ پر آیتیں اور بہت کچھ لکھا جاتا ہے، کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور کچھ ملکوں میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، کیا قرآن و حدیث میں تہجد کی اذان کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ انہوں نے لکھے، میں سوال سنا رہا ہوں۔ 5 ہو گئے۔ بہت سے مدرسوں میں ان لوگوں کے ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے، کیا اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ 6 سوال ہو گئے۔ 7واں، سیرت النبی کے، ہم عید میلاد النبی کے نام سے، یہ سیرت النبی کے نام سے عنوان مقرر کرتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، کیا اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ 8واں، ہر سال تبلیغی اجتماع کے نام سے یہ ملکوں میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، کہاں کہاں اجتماع کرتے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ صحابہ حج کے سوا سالانہ کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ چلیں جی۔ 9واں سوال، صحابہ کرام کے دن منائے جاتے ہیں ان کے ہاں، بلکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں سرکاری طور پر منانے کا، کیا اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ اونچی، جشن دیوبند، جشن اہل حدیث، اس عنوان سے ان کے ہاں اشتہار چھپے ہوئے میرے پاس موجود ہیں، کیا اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ اونچی۔ ذکر میلاد مصطفیٰ منانے سے کسی صحابی نے یا امام نے یا محدث نے منع کیا ہو، کوئی ایسا ثبوت ہے؟ اونچی، نہیں۔ لیکن جب میلاد شریف کا مہینہ آئے، یہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں، جی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نسخے آج جس طرح ہمارے پاس ہیں، رنگین کاغذ پر چھپے ہوئے، ترجمہ، اس کے ساتھ حاشیہ، فٹ نوٹ، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا؟ قرآن پہ زیر زبر بھی نہیں تھے، اس طرح چھپے ہوئے بھی نہیں تھے۔ صحابہ کے زمانے میں کیا دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے؟ سندیں اس طرح دی جاتی تھیں، مدرسوں میں پیریڈ ہوتے تھے؟ تم سب کچھ دین سمجھ کر یہ کرو جو صحابہ نے نہیں کیا، تمہیں کوئی فتویٰ یاد نہیں آتا، ہم میلاد منائیں تو کہتے ہو کیا صحابہ نے منایا؟ پتہ چلا تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے، ہوتی تو یہ باتیں۔ آؤ اب تمہیں سناؤں، صحابہ نے بھی میلاد منایا، اور وہ تو ہر وقت میلاد مناتے تھے، ان کی تو ہر وقت عید تھی، وہ تو ہر وقت عید مناتے تھے، نبی کا دیدار ان کے لیے عیدوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ کون کون سی عید مناتے؟ آؤ اب سناؤں آپ کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات تو یہ جواب دے دیا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی کام صحابی نے اگر نہیں کیا تو وہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ دلیل اگر ہوتی تو یہ جتنے کام یہ خود کر رہے ہیں اس کی گنجائش نہ ہوتی۔
یہ پتہ چل گیا کہ چڑ میلاد سے ہے. دیکھو نا انہوں نے جشن منایا, جشن دیوبند, جشن دارالعلوم, پاکستان میں 50 سالہ, انڈیا میں 100 سالہ جشن منایا. تو جشن منا کے بتا دیا جشن منانا جائز ہے. اگر جائز نہیں ہوتا تو یہ اپنے مدرسے کا جشن نہ مناتے. تو جشن کا پتہ چل گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا جشن ہو تو ٹھیک ہے, نبی کا جشن ہو تو ٹھیک نہیں. کیوں کہ انہیں نبی سے محبت نہیں, ان کو چڑ نبی سے ہے, جشن سے نہیں ہے. آپ لوگ دھیان سے اس بات کو, میں صرف آپ لوگوں کے شک دور کرنے کے لیے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. کتاب کا نام ہے الدر المنظم, لکھنے والے شیخ الدلائل مولانا شاہ عبد الحق محدث الہٰبادی, علماء دیوبند کے استادوں میں ہیں. اور اس کتاب پر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی تقریض ہے کہ یہ بہترین کتاب لکھی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے میلاد شریف پر اعتراضات کے جواب لکھے ہیں اور عرب و عجم کے فتوے نقل کر دیے ہیں. میں نے اس کے حوالے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں نقل کیے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں. کتنی؟ پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ جمع ہو کر میلاد شریف منا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا حضور آپ کی میلاد کی باتیں ہو رہی ہیں. حضور خوش ہوئے, خوش ہو کے فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی. نبی نے میلاد منانے پر مغفرت کی خوشخبری سنائی یا نہیں سنائی؟ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ دوسری حدیث, مجھے اس وقت اس صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, میں نے کتاب میں لکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں ایک جگہ پر کسی کے گھر کے باہر جیسے ہوتا نا, صحابی جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی دن ہے, یہی دن ہے, یعنی 12 ربیع الاول یہی دن ہے, اور ذکر میلاد کر رہے ہیں. حضور نے ان کو دیکھ کے فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی. یہ 2 حدیثیں تمہارے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, اگر غلط ہیں تو فتویٰ لگاؤ اپنے اس پر, شیخ پر. حاجی امداد اللہ صاحب پر جو کہہ رہے ہیں یہ بہترین کتاب ہے, ان سب پر فتوے لگاؤ. اور تم ان پر فتوے نہیں لگاؤ گے, پتہ چلا کہ تمہارا اعتراض صرف تمہاری دشمنی ہے اور کچھ بھی, تمہاری چڑ ہے, اناد ہے, بغض ہے, یہ اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تم نے میلاد منانا نہیں ہے, ہم نے چھوڑنا. ثبوت مل گیا نا. مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب, چلو وہ تو میں نے تمہاری کتاب سے سنا ہے نا. اب مسلم شریف کی حدیث, صحابہ جمع ہیں اور جمع ہو کر ذکر کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں حضور ہم اللہ تعالی کی. پوچھا حضور نے کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں, اس کی حمد و ثنا کریں, اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا, ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں.
ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے قسم اٹھائی جی ہاں اسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی کہ میں تم پہ شک کر رہا تھا کہ تم کسی اور چیز کے لیے بیٹھے ہو اور مجھے کچھ اور کہہ رہے ہو، نہیں، شک کی وجہ سے قسم نہیں لی۔ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا اللہ تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ تم اس بات کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ اللہ نے مجھے بھیج کر تم پر احسان کیا، تو تم میرے آنے کا ذکر اور اللہ کے احسان کا ذکر کر رہے ہو، تو اللہ اس بات پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ملی، پتہ چلا محفل میلاد سجانا غلط، اونچی گئی ہے بھئی حضور کی آمد کی باتیں، حضور کا ذکر، وہ کیا لے کر آئے، کیا پیغام دیا، ان کی آمد کا ذکر، اسی کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ تو جو اس کو غلط کہے بولو اس کی عقل ٹھکانے ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ان کو نبی کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ذکر کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کی شان اللہ نے اتنی بلند کی ہوئی ہے ہمیں اندازہ نہیں، ان کا ذکر کرنے سے ہماری شان بڑھ جاتی ہے۔ اور ہمارا اعلان سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ جل جل کے راکھ ہو جائیں گے، نبی کا ذکر رکنے والا نہیں، میلاد کی محفلیں سجتی رہیں گی۔ یہ میں نے صرف آپ کو کہہ رہے نا کیا صحابہ نے منایا، تو میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے تو لکھ کے دو، ہر بار صحابہ نے منایا، تو میں پھر جتنے سوال کر رہا ہوں وہ بھی جواب دو نا، صرف میلاد پہ کیوں؟ اب سنو، صحابہ نے جلوس بھی نکالا اور نبی کی آمد کی خوشی میں نکالا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، صحیح مسلم شریف میں، میرے آقا کریم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور ثبوت چاہیے، پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا۔ کیا کیا کام کیے؟ ایک صحابی نے اپنی پگڑی کھولی، نیزے سے باندھ کے جھنڈا بنا لیا، صحابیوں نے آمد رسول پہ جھنڈا لہرایا یا نہیں؟ اونچی، ارد گرد حضور اونٹنی پہ سوار، سارے صحابہ ارد گرد نعرے لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ۔ جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، نعرے لگانا صحابہ کی سنت۔ لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے بچیاں گلیوں میں، سب کے سب جھوم رہے ہیں، اور بچیاں گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا، بدر پورے چاند کو کہتے ہیں، ودا کی گھاٹیوں سے، وہ مقام جہاں سے آتے تھے شہر میں، اس کو ثنیات الوداع، وہاں سے ہم پر چڑھ آیا، اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔
بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے آنے کا شکر ہم پر اونچی کہیے نا، واجب ہو گیا. واجب کے معنی ضروری ہو گیا. کب تک؟ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 10 سال. ما دعا للہ دائی، جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے نبی کے آنے کا شکر بھی ادا کرتا رہے. حضور کے سامنے کہہ رہی ہیں اور میرے نبی منع نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ تم جو کہہ رہی ہو صحیح کہہ رہی ہو، ورنہ نبی کی ڈیوٹی ان کے سامنے کوئی بات غلط ہو رہی ہو تو روکیں ٹوکیں. حضور نے نہ روکا نہ ٹوکا، بلکہ ان سے فرمایا کہ کس بات کی خوشی ہے؟ کون ہو تم؟ کس بات کی خوشی ہے؟ تو بچیاں کیا کہتی ہیں؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. بنو نجار مدینہ میں رہنے والے خاندان کی بچیاں ہیں، کوئی عام بچیاں نہیں ہیں. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. اور آپ نے پوچھا ہے کس بات کی خوشی؟ تو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. بچیاں خوشی منا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے آنے سے خوش ہو، میں بھی تمہارے پاس آ کے خوش ہوں. تو صحابہ نے جلوس بھی نکالا، جھنڈے بھی لہرائے، نعرے بھی لگائے. اب بولو، پوچھتے ہو کیا صحابہ نے منایا؟ ثبوت دے رہا ہوں نا، اب کیوں چپ ہو؟ کہتے ہیں جی اس سال، جس سال حضور پیدا ہوئے تھے، اس سال وہ مہینہ، وہ سال، وہ دن، وہ گھڑی بہت مبارک تھی. اب ہر سال تو حضور پیدا نہیں ہوتے، ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ظالموں نے اتنا لکھ دیا، جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن ہر سال مناتے ہیں، تم اپنے نبی کا مناتے ہو. معاذ اللہ. کیا اس سے ابھی اندازہ نہیں ہوا کہ ان کو نبی سے محبت؟ کیسی مثال دی انہوں نے، تشبیہ کس سے دی؟ کہتے ہیں ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے. میں نے کہا ہر سال شب قدر مناتے ہو یا نہیں؟ جی مناتے ہیں. میں نے کہا شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں قرآن اترا. کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ پوچھا ہے میں نے. تم نے کہا نا کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں، تو مجھے جواب دو، کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ نہیں. ایک شب قدر میں ہوا، قیامت تک کے لیے اس کو قدر والی رات بنا گیا. میرا نبی بھی ایک ہی بار پیدا ہوا، مگر قیامت تک کے لیے اس ساعت کو، اس وقت کو، اس دن کو مبارک بنا گیا. دلیلیں میں نے کہا نا ہمارے پاس بہت ہیں، ان کے پاس روکنے کے لیے کوئی کچی دلیل بھی. کہتے ہیں جی اصل تاریخ تو 9 ہے، 9 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ ہے. 12 تو وفات کی ہے. پرانے لوگ 12 وفات کا مہینہ کہتے تھے. میں نے کہا یہ بھی تم نے سکھایا ہوگا. کوئی سنی نہیں کہتا، اگر کوئی آدمی غلطی میں مغالطے میں کہتا ہے توبہ کر لے. اس مہینے کو کبھی 12 وفات کا مہینہ کہنا نہیں ہے. کہتے ہیں جی اصل تاریخ 9 ہے، 12 تو وفات کی تاریخ ہے. میں نے کہا اگر تمہارے نزدیک 9 ہے تو 9 کو مناؤ، ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لو. تم اگر تاریخ کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ رک جائیں، رکنا نہیں ہے. ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لو، تمہارے نزدیک 9 ہے. اچھا چلو یہ نہیں کرتے، تم نے منانا تو ہے نہیں، یہ لکھ دو ہم 9 کو منائیں گے، تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے.
تمہارا مقصد تو ہمیں معلوم ہے نا، تم تاریخ کا اختلاف ڈال کر اگر روکنا چاہتے ہو، رکنا نہیں ہے ہم 9 کو منانے کو تیار ہیں، تم لکھ دو کہ 9 کو منائیں گے تو اعتراض نہیں کرو گے، وہ تم نے لکھنا نہیں ہے، 9 کو تم نے منانا نہیں ہے، اور تم کہتے ہو 12، ہم تو پورا سال مناتے ہیں، دن رات مناتے ہیں۔ اور باقی رہی تمہارا یہ کہنا کہ 12 وفات کی تاریخ ہے نا، عام آدمی کو نا، سنی کو، عالم کو نہیں، عام آدمی کو پکڑیں گے۔ حضور کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ رو رہی تھیں اور دوپٹہ بھیگ گیا تھا آنسوؤں سے، صحابہ اتنے غم میں کہ دیواروں سے سر مار رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، اور تم اس دن جناب جھنڈے لگا رہے ہو، مٹھائیاں بانٹ رہے ہو۔ وہ عام آدمی گھبراتا ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم، وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں۔ اب یہ گھیرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جی وہ وفات کا دن ہے، تم اس دن خوشی منا رہے ہو۔ تو میرا جواب لوگوں نے یاد کر لیا، اب تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل گیا ہے، میرا جواب پھر سن لو، اور وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی اللہ کی قسم، واللہ کے معنی، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی غلط بات کرنا بندے کو کافر بنا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کوئی دعویٰ کرنا، کوئی غلط بات کرنا، ایسی بات جو غلط ہے بندے کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ شک شبے کی گنجائش۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ۔ حیات النبی پورا ایک موضوع ہے، آپ سنتے رہتے، میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل میں پڑھ لینا، ورنہ تقریریں موجود ہیں، آپ کو بتایا میرے نبی زندہ نہ ہوں تو یہ جہان زندہ رہ سکتا نہیں، پاور ہاؤس فیل ہو جائے، ہمارے تمہارے گھروں میں روشنی ہو سکتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان سے کہہ رہا ہوں، تمہارے بڑے نے کتاب لکھی ہے، آب حیات نام ہے، پڑھ لینا۔ وہ قاسم نانوتوی صاحب، جن کو اپنے مدرسے کا بانی کہتے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کو ایک لمحے کو موت آ جائے جہان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اپنے گھر کی پہلے خبر لو، ہم پہ فتوے بعد میں لگانا۔ تو وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی۔ اگر یہ کہنا چاہتے ہو 12 تاریخ وفات کی ہے، تو تمہارے تھانوی صاحب نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے۔ نشر الطیب میں لکھا، افاضات یومیہ میں لکھا، فتاوی اشرفیہ میں لکھا، حوالے میں نے اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے مقالات رسول رحمت میں لکھا، شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، پنجاب یونیورسٹی سے جو فرہنگ چھپی ہے دائرہ معارف اسلامیہ، اس میں ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے، انہوں نے لکھا، ان سب نے لکھا کہ وفات کی تاریخ 12 دلیل کیا دی ہے؟ حضور نے حج فرمایا، وہ جمعے کے دن تھا، اس کے بعد وہ ذی الحج کے مہینے کے بعد محرم، پھر صفر اور پھر ربیع الاول، ان سارے مہینوں کے دن گنو، 30 کے مہینے گنو، سارے 29 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 30 کا، کیونکہ وفات ہوئی ہے پیر کے دن، حدیث سے ثابت ہے، تو دن گن لو،
انہوں نے جدول بنائی، 3 صفحے میں جدول بنا کے ثابت کیا کہ ربیع الاول میں پیر کے دن 11 ہجری میں وفات کی تاریخ جو 12 ہے وہ آتی، تو وفات کیسے ہو گئی 12 کی؟ سب نے ثابت کیا، تمہارے گھر سے گواہی مل گئی وفات کی تاریخ 12 نہیں، اگر اب بھی اڑے ہوئے ہو کہ نہیں 12 ہی ہے تو دوسرا جواب سن لو۔ اڑے ہوئے ہو نا، نہیں ماننا، اپنے بھی مفتی کو نہیں ماننا اور حقیقت ہے تب بھی نہیں ماننا، تو جواب سنو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں 12 تاریخ ہی وفات کی ہے، تو میرا اگلا جواب یہ ہے، جمعہ پڑھتے ہو؟ کہیں گے ہاں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا جمعے کو حدیث میں کہا گیا الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میلاد آدم کا دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اور حدیث میں ہے ان کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی، تو جمعہ کا دن حضرت آدم کی پیدائش کا بھی دن، جمعہ کا دن حضرت آدم کی وفات کا بھی دن۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میلاد آدم کی خوشی میں جمعے کو عید مناتے ہو یا وفات آدم کی خوشی میں؟ دو نا جواب۔ اب کون کہے گا وفات آدم؟ سب یہی کہیں گے میلاد آدم کی خوشی میں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا میلاد اور وفات ایک ہی دن میں ہے، مگر میلاد کی خوشی کو باقی رکھ کے اللہ نے اس کو عید منایا، اور ساری دنیا ہر جمعے میلاد آدم مناتی ہے، تو جس کے صدقے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس آقا کی آمد کا دن کیوں نہ منایا جائے؟ اگر وہی دن ہے تب بھی، اگر تم کہو نا 12 تاریخ ہی ہے تب بھی حضرت آدم کی وفات کی تاریخ دن بھی وہی، میلاد کا دن بھی وہی، مگر اللہ نے میلاد کی خوشی کو باقی رکھا، کیوں؟ کہ نبی مرتے اسی دن عید منا رہے ہیں لوگ یا نہیں؟ اونچی۔ اور ویسے عام وفات کا سوگ 3 دن، وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی کے لیے ہے، شوہر کی وفات کے بعد 130 دن یعنی 4 مہینے 10 دن وہ عدت بیٹھے گی، ورنہ 3 دن ہے، اس سے زیادہ وفات کا سوگ نہیں ہے۔ اور تم سوگ منانے والو، تم سوگ مناؤ، میرا نبی زندہ ہے، ہم جشن منا رہے ہیں، ہمارا نبی۔ ہو گیا جواب؟ نہیں جی وہی دن ہے، تو وہ بھی جواب دے دیا تمہیں، اب تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا نا انہوں نے ماننا نہیں ہے انہوں نے، لیکن کہتے ہیں جی ویسے تو کوئی اور نیک کام نہیں کرتے ہو، میلاد ضرور مناتے ہو، تو میلاد منانے کا فائدہ۔ میں نے کہا یہ بھی ہمارے پاس اس کا بھی جواب ہے۔ ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور پیدا ہوئے تو اس کی جو لونڈی تھی، غلام لونڈی، سلیو گرل، اس کا نام تھا سویبہ۔ کیا نام تھا؟ سویبہ۔ اس نے آ کر اس کو خوشخبری سنائی، تیرے بھائی کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، تو اس ابو لہب کو بھائی کے گھر میں بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی ہوئی، بھتیجے کی پیدائش کی اس کو بہت خوشی ہوئی، خوش ہوا۔ خوش ہو کر اس سویبہ کو خوشخبری سنانے پر انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا کہ تو نے خوشخبری سنائی، آپ کو بھی کوئی اگر خوشخبری سنائے مٹھائی کے پیسے تو دیتے ہوگے نا، لے مٹھائی کھا لے یا جاب مٹھائی لے جانا گھر۔ وہ سردار تھا، اس کو خوشی سنائی اور سنائی اس کی غلام نے، اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا خوش ہو کر۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمائے یہ دشمن ہو گیا، کفر پہ مرا، کتنا دشمنی میں آگے بڑھ گیا، اس کی مذمت میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ اس کی بیوی کو جہنم کا ایندھن کہا گیا۔
مر گیا. بخاری شریف میں حدیث موجود, ابھی دیکھنا چاہو انٹرنیٹ پہ کھولو 5101 بخاری کی حدیث کا نمبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا ہر وقت عذاب میں ہوں. ان پر ایمان نہیں لایا, اس وجہ سے ہر وقت عذاب میں ہوں, سر سے پاؤں تک بہت عذاب ہے. مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور میں نے خوش ہو کر اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا, مجھے ہر پیر کو اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے, میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اور جامع مسجد گلزار حبیب میں جمع ہونے والوں, ذکر میلاد سننے والوں, یہ بتاؤ سویبہ خوشخبری سنائے نبی کی پیدائش کی, غلامی سے نجات مل جائے, ہم نبی کا میلاد منائیں, ہمیں آگ سے نجات نہیں ملے گی کیا؟ ہر پیر کو اس کو فیض مل رہا ہے. شارحین حدیث, حدیث کی شرح کرنے والے بڑے بڑے امام محدثین کیا لکھ رہے ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے جنہیں روزانہ حضور کی زیارت ہوتی, وہ لکھتے ہیں ابو لہب چچا تھا ہم غلام امتی, اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی, ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر مناتے ہیں. وہ کافر ہم مسلمان, اس نے ایک بار منائی ہم بار بار مناتے ہیں. وہ آقا جو ایک بار خوشی منانے پر, بھتیجا سمجھ کے خوشی منانے پر دشمن کو نواز رہا ہے, غلاموں کو کتنا نوازے گا. دوستاں را کجا کنی محروم, تو کہ با دشمنا نظر داری. اور جب دشمنوں پر اتنی مہربانی ہے تو غلاموں پر کتنی مہربانی ہوگی. تو میلاد منانے کا فائدہ بہت ہوتا ہے, اور ہم مناتے آئے ہیں, منا رہے ہیں, انشاءاللہ مناتے. وہ بچیاں کہہ رہی تھیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف. یا اللہ تو نے یہ زمین کا فرش کیوں بچھایا, آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا, سورج چاند ستاروں کے قمقمے کیوں روشن کیے, یہ سبزہ زار یہ گلزار کیوں بنائے. تو جواب ملتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ساری دنیا کے مسلمان نغمے گا رہے ہیں, درود و سلام کے نغمے بلند کر رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں, محافل میلاد سجا رہے ہیں, گھر سجا رہے ہیں, گلیاں سجا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. پوچھو کس بات کی خوشی, تو ہر مسلمان کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو یاد رکھنا ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت اونچی, موٹے موٹے جو ان کے اعتراضات میں نے ان کے جواب دے دیے ہیں, کوئی اگر رہ گیا تو بتا دو. ایک صاحب آئے میرے پاس, بڑے عرصے کی بات ہے, غالباً پنجاب میں کوئی گجرانوالا یا کسی جگہ پر جلسے کے بعد آئے, کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے ہاں کوئی خوشی ہوتی ہے, بیٹا ہو بیٹی ہو شادی ہو, آپ خود خرچ کرتے ہو خود مناتے ہو, میلاد پہ سارے لوگ مل کر کرتے ہیں, بلکہ بہت سے لوگ چندہ کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں, اپنی خوشی اکیلے اور میلاد مل کر. میں نے کہا کوئی اعتراض؟ کہنے لگا جی یہ بھی خود کریں. میں نے کہا جس کی حیثیت نہیں ہے پوری وہ مل کے کر لے تو کیا برائی. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا سن جواب. میں نے کہا ہم اپنی خوشی اکیلے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے اکیلے کی خوشی ہے. میرے ہاں بیٹا ہو کوئی دوسرا خوش نہ ہو میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہیں, وہ میری اپنی خوشی ہے, میں خود خرچ کرتا ہوں. نبی تو سب کا ہے, نبی تو مل کے کر لیتے. ایک صاحب کہنے لگے, یہ بھی اعتراض آیا تھا باہر کے ملک میں, اگر یہ عید ہے تو اس عید پر نماز کیوں نہیں ہے؟ دونوں عیدوں پر نماز ہے.
عید الفطر عید الاضحیٰ پر نماز ہے، اگر یہ بھی عید ہے تو اس عید پر نماز کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ بھی مہربانی ہے، یہ بھی نماز نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا اپنی کتاب لاؤ، وہ جو کتاب پڑھتے ہیں نا فضائل اعمال، پرانا نام تبلیغی نصاب، میں نے کہا لاؤ، وہ لے آیا۔ میں نے اس کتاب سے اس کو ایک روایت نکال کے دکھائی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، حضرت علی حضور کے ساتھ، ایک صحابی سو رہے تھے، اس کے پاس کھڑے ہو کے حضور نے حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔ اس سوتے ہوئے کو خود حضور نے اٹھایا، پاس کھڑے، خود بھی اٹھا سکتے تھے لیکن خود نہیں، حضرت علی سے فرمایا۔ تو حضرت علی نے پوچھ لیا حضور آپ پاس کھڑے تھے، آپ نے اسے نہیں آواز دی یا اٹھایا نہیں، مجھے فرمایا اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا میرا حکم ماننا اللہ کے طرف سے تم لوگوں کے لیے یہی ہے نا کہ میرا حکم مانو، لازمی ہے۔ میں اس کو اٹھاتا، یہ نیند میں انکار کر دیتا، کافر ہو جاتا۔ میں اس کو اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا، انکار کر دیتا، تو میں نے اس لیے تجھے کہا تو اٹھا کے کہیں کوئی ایسی بات ہو تو ایمان تو سلامت رہے۔ میں نے کہا اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اگر حضور حکم دے دیتے اس عید پر بھی نماز کا اور کوئی نہ پڑھتا، کوئی نہ پڑھتا تو کتنا گناہ گار ہوتا۔ یہ مہربانی ہوئی ہے حضور نے اس عید پر نماز نہیں رکھی ہے۔ میں نے کہا تمہارے جتنے اعتراض ہیں تمہاری کتابوں سے ہی جواب دیں گے۔ کہنے لگے جی آپ یہ ایک روشنی لگا لینا، یہ اتنے سارے قمقمے کیوں لگائے؟ میں نے کہا رب نے سکھایا۔ کہنے لگا رب نے سکھایا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اللہ ایک چاند ایک سورج بنا دیتا، اتنے سارے تارے کیوں بنائے؟ یہ ہمیں رب نے سکھایا ہے، محفلیں اس طرح سجایا کرو۔ تم اعتراض کرنے والے، تمہارے اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا میلاد کا سلسلہ رکنے والا، ہم اہل سنت ہیں، نبی کا میلاد مناتے ہیں، مناتے۔ ہمارا اعلان سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عودو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کی تسلی کے لیے اعتراضات کے جواب دیے تاکہ کوئی یہ شک میں نہ پڑ جائے کہ جی میلاد نہیں منانا۔ ایک صاحب نے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ نا جھنڈے کی فوٹو بھیجی اور نیچے لکھا کہ جی اتنا بڑا جھنڈا بنایا لگایا، اس سے کسی غریب کی بیٹی کا جہیز بن سکتا تھا، اس کا بدن ڈھانکا جا سکتا تھا۔ میں نے نیچے لکھا، میں نے کہا جس کیمرے سے تو نے یہ فوٹو لی ہے وہ کتنے کا ہے؟ ہاتھ میں لاکھوں روپے کا اسمارٹ فون پکڑا ہوا ہے، اس وقت تجھے غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی؟ ہاکی میچ، کرکٹ میچ، تمہارے اپنے گھر میں شادی، سالگرہ، اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، میلاد کے وقت یاد آتی ہے۔ اور غریب کی بیٹی کو یہ میلاد والے ہی سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ دیکھ لینا، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں گے، لوگوں کو راشن دے رہے ہوں گے، تحفے دے رہے ہوں گے، تمہیں تو کبھی خیال آتا ہی نہیں ہے۔ تو اعتراض نہ کرو، میلاد منایا کرو، اور نہیں منانا تو چپ رہا کرو، بولنے کی ضرورت۔ کاش حکومت ہوتی فاروق اعظم کی، ان کی کوئی زبان کھینچنے والا ہوتا۔ ہم تو امن پسند ہے نا، ہم تو علم سے جواب دیتے ہیں، ان کا کام ہے تقریب کاری۔ ہم ویسے لوگ نہیں، ہمارے ہاں کوئی تشدد نہیں ہے، لیکن یہ کہو کہ ہم جواب نہ دیں، یہ ہو سکتا۔
تمہارے اعتراض ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ نہ یہ حرام ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ ناجائز ہے، یہ ثواب ہے، سعادت ہے۔ جو میلاد منائے گا محبت سے، اس کا بیڑا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، مزید تسلی کرنی ہو کتابیں پڑھ لینا، میں نے مختصراً جواب دیے ہیں، بہت سے رہ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل رات، کل ہفتہ ہے، کل رات یہاں پر شب میلاد کا جلسہ ہوگا جامع مسجد گلزار حبیب میں۔ اپنے اپنے علاقوں میں عشاء پڑھ کے آ جانا، ہم نے رات یہاں حضور کا ذکر کرنا ہے، شب میلاد۔ یہ شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور نہ ہوتے، نہ رمضان ہوتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ قرآن اترتا۔ تو آپ لوگ آئیے گا انشاءاللہ۔ پرسوں جلوس ہے، پرسوں میلاد النبی کا جلوس، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا صحابہ نے جلوس نکالا، اسی کی یادگار۔ تو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے جماعت اہل سنت کا جلوس شروع ہو کر نشتر پارک آتا ہے۔ ہم یہاں سے 3 بجے اپنی مسجد سے جلوس لے کر اس بڑے جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں موجود ہوں گا، جتنے ہو سکو سب آنا۔ اگر کہیں کنٹینر رکھے ہوں راستے میں تو وہ کنٹینر آپ کو نہیں روکیں گے یہاں پر آنے سے۔ تھانے والوں سے بھی، سیکٹری سے، سب سے باتیں ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ جو یہاں آئیں گے وہ صرف ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ راستے بند کرنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں آنے سے کوئی نہیں روکے گا۔